نظر نہ آوے تے چنگی مندی اوہ سجڑا کولو ہو جاندی سہواری پر یار یاراں دا گل نہیں کردے ہوندی اصل پریت جناں دے جافی شیر بھی ایسا فرمانے نے لے او یار حوالے رب دے اتے میلے چار دناں دے اتے میلے چار دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملیں گے اس ملنے نو تو یاد کرے سے اتے روسی عمران ساری ماشاءاللہ جزاک اللہ حافظ الحسن صاحب میاں محمد باقی صاحب کا کلام شریف پڑھ رہے تھے ان نلتا یاری الصبا اردن الى یوم الحرم بلغ سلامی روضتم فیہ النبی المحترم یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین اکرم لنا یوم الخزی فضلا وجودا والکرم یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس ایدی من الظالمین فی المواقب والمزدہم اب میں نعت شریف کے لیے ملتمس ہوں گلزار صاحب سے کہ وہ آئیں اور نعتیہ اشعار سامعین کے روبرو پیش کریں اللہ تبارک تعالیٰ دی بارگاہ دعا کردہ کہ اللہ عز و جل میرے بھائی حاجی ملک محمد نذیر صاحب ملک تورا خان امان صاحب حاجی صابر طلگن اینا تینوں شخصیت دا ثقافت دنال بڑا بھرپور تاوان محبت آئی اللہ پاک ان تریاں بھائیوں شفاعت صغرا اور کبرا کل بروز قیامت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی نصیب فرمائے درود پاک پڑھیے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وچھڑ گیا رو رو حال مجایا مکو گئی جان تیا سنمو کے ساکو ہویا دراد سوایا دن وچو اوڈی کان او تو ویلا شام دا آیا آزم یار میرے دا کے دورو آزم یار کو کارانو سرکار دا بوا کافی اچھا گنگارانو ایسیاں مرضاں لگیاں سمجھاں آندیاں نے مٹھیاں پیڑا درداں جاندیاں نے مٹھیاں پیڑا درداں جاندیاں نے چھاڑتا بیبا نہ بد نہ چھیڑ بیمارانو چھاڑ
वे तबीबा नबद ना छेड़ बीमारानो ओ सरकार दा बुआ काफी असा गुनगारानो महशर विच जदा हुक्म खुदा दा होवेगा महशर विच जदा हुक्म खुदा दा होवेगा हर कोई बेली बेली लबदा होवेगा हर कोई बेली 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 लबदा होवेगा सरकार ने लबना असा गुनहगारानू सरकार ने लबना असा बदकारानू और सरकार दा बुआ काफी असा गुनहगारानू जदा सरकार दे शहर मदीने जावांगा। हाजी नजीर साहब भी गए, मलक तोरा साहब भी गए, हाजी साबर साहब भी गए। जदा सरकार दे शहर मदीने जावांगा जाली पाक नू राज राजो सीने लावांगा जाली पाक नू राज राजो सीने लावांगा लख लख तरले कैसा पहरेदारानू लख लख तरले करसा पहरेदारानू और सरकार दा बुआ काफी असा गुनहगारानू। आखिरी शेर दर दर जावन वाले धक्के खावणगे दर दर जावन वाले धक्के खावणगे बेकदरे ते कदरा फेर न पावणगे दर दर जावन वाले धक्के खावणगे बेकदरे ते कदरा फेर न पावणगे दर्दी तू समझा ले अपने यारानो दर्दी तू समझा ले अपने यारानो और सरकार दा बुआ काफी असा गुनहगारानो। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। इंतहाई दर्द के साथ गुलजार साहब हजरीर की दुख पेश फरमा रहे थे। हाले दिल कह लो अमीर जमा है अहबाब हाले दिल कह लो अमीर जमा है अहबाब फिर इस कदर हमारा निशान रहे रहे न रहे मैया पे अश्क ढले थम रहे रहे न रहे बाहम इत्तफाक के हम रहे रहे न रहे। इन्हीं अल्फाज के साथ क़िबला काजी साहब को दावत पेश करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमाईन। अम्मा बाद
فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من علي فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله کس دلال وفا نہ کیتی کس دلال وفا نہ کیتی اس زندگی پہ اتباری نامحبوب ریا کوئی تھے تے نہ رہی کسے دی سرداری سب خلقت ترسی واروں واری آزم ادنال دل نالاوی نہیں کرو سے تر دیا واری اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد صلاح درود العمادود مولا کل قائدار کل تاجدار عرب و عجم شفیع معظم و محترم آقا پرنور شافی و مشہور بارک اقدس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس درود پاک نہایت ہی مختصر وقت کے اندر اقدسی سارے حاجی محمد عزیز عوان جاٹلا صاحب کی اس سالے محفل میں اور یہ محفل ہے ایصال ثواب دی ایک حدیث پاک ہے کہ اسی آج سارے کیوں اکٹھے ہوئے ہیں کسی دا وہ دوست آیا کسی دا برا آیا کسی دا چاچا آیا ماما آیا یہ تو ایک انہوں نے اپنے رشتہ دار آئے لیکن میں آنا کہ وہ ہر ایک کا سجن آیا ہر ایک کے دل دا راز یعنی ہر ایک گال گھریلو گلا کرنا لایا اور کل پرسوں سے جنازے دے وچ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ ہر آدمی اشک بار آیا کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے یا نہیں جانتا لیکن ایک دوسرے کو گلے لا کے ہر ایک آدمی اپنے افسوس کا اظہار کر رہا ہے اپنے واسطے تو ہر کوئی روندا یعنی ماں مرے تو پتر روندا برا مرے تو برا روندا ہر کوئی روندا اپنے واسطے لیکن قربان جاواں جڑے بندے دنیا ہوتے کچھ دن
یہ جے گزار جاندے نا تو پھر انہاں دی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا خوش قسمت انسان ہو ہے. صحابہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا خوش قسمت انسان ہو ہے کہ جڑا دنیا کو آپ تو چلا گیا لیکن نیکیوں دنیا کو چھوڑ گیا. آج وہ نیکی ہے کیونکہ مرن کے بعد ایک حدیث پاک ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کر لگا. بخاری شریف دی اور مسلم شریف دی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَلْ مَيَّتُ فِي قَبْرِهِ لَا شِفْرَ الْغَرِيقِ الْمُتَغَوِّسِ. مرن والا جب قبر دے وچ پہنچدا اس دی حالت انج ہوندی ہے جویں بندہ پانی وچ ڈوبدا پیا ہوندا. یعنی اصل اس قبر دے اندر جانا جس بھائی محمد نذیر صاحب جا چکے ہیں کل انہاں دی واری ہے پھر ساڈی واری ہونی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا نا کل من علی فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. کل من علی فان ہر شے ایک فنا ہو اور باقی رہنے والی ذات ایک وحدہ لا شریک کی ذات اس نے باقی رہنا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے جب بندہ میرا امتی مر کے قبر دے وچ پہنچتا مَلْ مَيَّتُ فِي قَبْرِهِ لَا شِفْرَ الْغَرِيقِ الْمُتَغَوِّسِ. اس مرن والے کی حالت یہ ہوندی ہے کہ جب بندہ پانی میں ڈبدا پیا تو ہاتھ پیر مارتا. پھر آج کل دستے آسان فتوے لائے رہنے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک اس نے مطلب بیان فرمائی ہے کہ اللہ پاک نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ینتظر دعوتاً او تلحقہ او مرن والا انتظار کرتا ینتظر دعوتاً او تلحقہ او مرن والا انتظار کرتا کس چیز دی؟ دعا دی. کس چیز دی؟ دعا دی. کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی ہے هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی کہ مولا میری عمر پہنچ چکی ہے لیکن میں دیکھا جیڑا رب مریم نو بے مسلم پھل دے سکتا اور زکریا نو اولاد نہیں دے سکتا. دعا مانگی هنالك دعا زكريا ربي قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللہ پاک نے فرمایا فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى. دعا زکریا نے مانگی اللہ پاک نے بشارت دیتی کہ زکریا تیری دعا قبول ہو گئی ہے اور بشارت ہوئی میں تیرے زکریا جا بیٹا دینا. تو اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی جب مر کے قبر میں پہنچتا کہ ینتظر دعوتاً او تلحقہ اور روح انتظار کریں دی ہے اس چیز کا دعا کا. دعا کا یعنی مرن کے بعد اگر آج اسانو بھائی نظیر میں ساری ضرورت ہے تو صرف دعا کا. آج وہ کسی چیز کا محتاج نہیں نہ روٹی دا نہ پیون دا نہ کھان دا نہ پکان دا نہ بہن دا نہ اٹھن دا نہ چلن دا نہ کسی چیز کا نہیں صرف آج اس میں انتظار ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ینتظر دعوتاً او تلحقہ اور روح انتظار کریں دی ہے. پھر کہ ہوگا اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام فرمانے جدو دعا پہنچتی ہے او ابن جیڑی اس کی باپ کی طرف آگا او امن جیڑی اس کی ماں کی طرف آگا باپ نہیں کوئی گل نہیں ماں نہیں دنیا تو سفر کر گئی ہے کوئی گل نہیں دعا دا اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام فرمایا او ابن او امن او ولد اگر اس کی اولاد کی نہیں دعا کرنا نہیں تو اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام فرمایا او صدیق
اس دے دوست اس دے یار دوست اج اسی سارے اس دے یار دوست اس دے بھرا اس دے رشتہ دار اج سارے دلوں دی دھڑکن آئی ہے اج وہ سارے تو جدا ہو گیا اج اسی سارے اپنا اتنا دوروں پیدا کر کے اس آیا کہ ہاتھ اٹھا کے دعا منگسا اور دعا کی ہے التجا ہے التجا ہمیشہ حاکم اگے التجا کی دی ویلی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تو بڑے حاکمت سارے کو حاکم آپ بڑا تو جڑا حکم الحاکمین ہے سارے حاکمت آپ بڑا ہے تو جب التجا کی دی ہے کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیر صاحب بھی بیٹھے کہ میری امت وچوں ہر 40واں آدمی رب دا ولی ہے میرے آقا علیہ السلام کی حدیث سے پاک ہے کہ میری امت وچوں ہر 40واں آدمی رب دا ولی ہے لیکن آقا علیہ السلام فرمانے کہ اس نے آپ نے بھی نہیں پتا کہ میں رب دا کتنا مقبول ہوں اس ایسا ہے بس ایک شعر ہے کہ اسا سارے ایک دن ٹر جانا سارے ٹر جانا ایک شعر ہے اور بات ہے جنہی بھائی مجید کی یاد چیز سی اور وہ سارے مل کے پڑھ لگئے صرف 2 شعر پڑھتا ہوں کیونکہ ٹائم مختصر ہے اوڑک نتے اسا ٹر جانا کوئی کارت کر جاواں یہ جو بندہ چنگا کام کر رہا ہے تو پھر یاد آئی ہے آج یہ یاد ہے اوڑک نتے ٹر جانا کوئی کارت کر جاواں سرکار دے بوئے تے سر رکھ کے تے مر جاواں سارے مل کے پڑھ لو یہ رسالے ثواب ہے سوڑا پڑھنا یعنی نعت شریف میں شامل ہونا کیونکہ نعت شریف پڑھنی حضرت حسان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے اور نعت سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حسان کھڑا ہو کر حسان فرمایا قبضی والا کیا کرا آقا علیہ السلام فرمایا حسان میری تعریف کر اس سے سارے مل کے پڑھ لئیے اوڑک نتے مر جانا کوئی کارت کر جاواں سرکار دے بوئے تے سر رکھ کے تے مر جاواں سرکار دے روزے دا دیدار نرالا اے سرکار دے روزے دا دیدار نرالا اے مڑ مڑ کے پیاوے کھاں مڑ مڑ کے سارے مڑ مڑ کے ہر آدمی دل کرتا ہے کہ میں بھائی مجید کے جنازے میں کندھا دینا ہوں لیکن قربان جاواں مدینے والے کے سرکار کا مقام پتہ ہے مڑ مڑ کے پیاوے کھاں جد ویکھا تے ٹھر جاواں اوڑک نوں تے ٹر جانا کوئی کارت کر جاواں ایک بلبل اس باغ اندر تے آلنا رئیسی بناوندی اجے چڑھیا توڑ محمد تے اڈل گئی بھائی بیان
دشمن ہوندے تے بھائی بھائیاں دیا پاوا بھائی بھائیاں دیا دشمن لیکن خدا دی قسم کل میں کوئی بھائی نہیں کوئی دشمن نہیں سمجھ ہر ایک سجنا ہے ہر ایک آدمی اشکبار ہے یہ اس کی چنگیائی ہے کہ جڑے آج سارے اسی اس کی دعائیں محفل پاستا ہے سارے بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعا ہے کہ رب کریم اساڑی اس اتجان اپنے بارگاہ اندر قبول فرمائے اور بھائی حاجی مجھے مزید صاحب درجات بلند فرمائے قبر کی مقدرہ آسان فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے دن قیامت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت سے فرمائے ماشاءاللہ جزاک اللہ قاضی صاحب اپنا اظہار خیال فرما رہے تھے تمام حاضرین سے التماس ہے کہ قبلہ شاہ صاحب کا خطاب شروع ہونے سے پہلے تھوڑا سا آگے ہو جائیں قبلہ شاہ صاحب کو دعوت دینے سے پہلے سبق کے طور پر آپ کو چند اشعار جو امام پاک امام علی مقام نے حجت کے ٹائم فرمائے تھے کہ خیرت اللہ من الخلق ابی خیرت اللہ من الخلق ابی ثم امی فإنا ابن الخیرتین کیا اس زمانے میں میرے والدین جیسا کوئی ہے کیا میں دو ہستیوں کا بیٹا نہیں ہوں یہ کربلا معلیٰ میں جب امام پاک فرد واحد رہ گئے تھے تب آپ نے یہ اشعار فوج اشقیاء کے سامنے بیان فرمائے کہ خیرت اللہ من الخلق ابی ثم امی فإنا ابن الخیرتین من لہو جد کا جدی فی الورا کیا اس زمانے میں میرے نانے جیسا کسی کا نانا ہے من لہو جد کا جدی فی الورا وَقَ شیخی فَإِنَّا ابن القمرین کیا میرے بزرگ جیسا کسی کا بزرگ ہے فاطمۃ الزہرا امی و ابی اور میری ماں سیدہ نساء العالمین ہے میری ماں فاطمۃ الزہرا بطول ہے فاطمۃ الزہرا امی و ابی قاسم الکفر ببدر الحنین اور کیا میرے بابے نے بدر اور حنین میں کفار کو اکھاڑ کر باہر نہیں پھینکا تھا یہ آپ نے حجت کے وقت اشعار فرمائے لیکن جو فوج اشقیاء تھی اس میں سے ایک فرد آگے نکلا اور اس نے کہا کہ یا ابا الاکبر اے اکبر کے باپ لا قتل کا بغض لے ابی تیرا قتل فقط تیرے باپ کے بغض کی وجہ سے ہے اب انہی الفاظ کے ساتھ میں حضور قبلہ سید عمران شاہ بخاری آستانہ عالیہ گائی شریف کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ اپنے نورانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اعوذ باللہ من حمزات الشیاطین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یؤدی حقه المجتہدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اراد اللہ بعبد خیرا
तहर कब्ल मौते सोएला कैफा तहूर अल आब्द। मैं चंद जुमले इस हदीस नूर के इंशाअल्लाह उसकी तौज़ीह आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। उससे पहले आप सबकी खिदमत में तस्लीयत ताज़ियत अर्ज करता हूँ उस सकाफत के अजीम सतून रजल बुद रजल लिकुल्ले फन इन रजाल। पैगंबर ने फरमाया कि हर हुनर फन हर चीज का एक न एक मर्द होता है। वो मर्द बूद वो मर्द था और उस रहती दुनिया तक जमील अल-उहदूसत बाद अल-वफात उसकी मौत के बाद लोगों के लबों से उसके लिए बेहतरीन मोती अदा होते रहे। मैं हैरान, मेरा भी कुछ थोड़ा सा अरसा हुआ है इस सकाफत से, तो मैं हैरान होता हूं कि वो बंदा हर बंदे तो वो कहते मेरा भाई है, मेरी उससे बड़ा गहरा राबता है। यानी उसका तरीका जो था, इखलाक जो था, उसकी रवश जो थी वो ऐसी थी कि हर बंदा ये समझता था कि मुझसे ये प्यार करता है। किसी को उसने गलत मशवरा नहीं दिया। ये मैं खुद आईनी में उसका गवाह हूं, उसकी रवश का मैं आईनी गवाह हूं। जमील अल-उहदूसत बाद अल-वफात, ये तो आप जमे गफीर है ना यहाँ इकट्ठा, 40 बंदे अगर किसी की मैयत के पास गवाही दे दे बंदा बड़ा चंगा है, खुदा उस युबद्दिल सय्यात बिल हसनात, उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। ये आप अंदाजा लगाएं उसकी शख्सियत, उसका इखलाक। मैं कुछ लोग कहते हैं नमाज भी पढ़ना वाजिब है, वो वाजिब है, लेकिन इखलाक पैगंबर सोएला, पैगंबर हदीस से महराज है, महराज के ऊपर पैगंबर पूछ रहे हैं खालिक के किब्रिया सोएला, पैगंबर ने सवाल किया कि मा युक्सिरु युदखलल्लाह फिल जन्ना, खुदा जन्नत में किन लोगों को ज्यादा दाखिल करेगा? तो जवाब मिला तक़वल्लाह व हुस्नुल खुल्क, जो बंदे तकवा इख्तियार करने वाले हुस्न खुल्क जिनके अंदर है, जिनकी सीरत ऐसी है कि लोग उनसे मोहब्बत। पैगंबर ने फरमाया खालितुन नास मुखालिततन, लोगों में जिंदगी इस तरह गुजार कि अगर जिंदा रहे तो तेरे साथ मिलने की मुश्ताक हों, अगर मर जाए तो तेरे ऊपर रोने के लिए लोग तैयार हों। तो नजीर ऐसा बंदा था कि आज हर आइन जो है, आंख जो है वो अश्कबार है। और ये आपकी मोहब्बत का इजहार मैं देख रहा हूं, उसकी शख्सियत के वो रवश, उसका इखलाक, उसकी हुस्न सीरत। और युद्रिक, पैगंबर फरमाए युद्रिक फिल जन्नत दराजात अल-ऊला, जन्नत में दराजात ऊला इसी तरह बंदा वो हुस्न खुल्क वाला तय करता है जिस तरह कायम लाइल व साइम नहार, सारी दिन रोजा रखने वाला और सारी रात इबादत करने वाला, इसी तरह वो हुस्न खुल्क रखने वाला बंदा तय करता। ये उसकी जिंदगी के एक चंद मैंने फराज आपके सामने पेश की हैं, और रह गई ये बात जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इज़ा अरादल्लाह बिअब्दिन खैरा, जब खुदा किसी की भलाई चाहता है, तहरा कब्ल मौते, उसकी मौत से पहले उसे पाक कर देता है। सुइला कैफ तहूर अल आब्द, पूछा गया कि किस तरह खुदा पाक करता है? तो पैगंबर ने फरमाया कि उसकी मौत ऐसे वक्त में करार देता है कि उसे वो मसलन रवायत के जुमले हैं इज़ा मौत अल आब्द
قبل زالت الشمس بعد زالت الشمس الخمیس وقبل زالت الخمس الجمعہ، جمعے کے زوال سے پہلے اور جمعرات کے زوال کے بعد اگر بندہ مرتا ہے اور دفن ہو جاتا ہے تو خدا اسے پاک کر دیتا ہے۔ میں حیران اس بات پہ بھی ہوا ہوں کہ جنازے کا جو وقت تعین کیے گئے وہ 3 بجے کیا گیا، اسی طرح ہے نا، 3 بجے کیے، پھر اسباب مہیا ہوئے کہ اسے قبل زوال دفن کیا گیا۔ یہ اس کی درجات کی بلندی کا باعث، اس کی طہارت کا باعث بنا ہے۔ یہ آپ کی محبتیں، آپ کا اخلاص، آپ لوگوں کی دعاؤں کا سبب، مرنا تو ہر کسی نے ہے، مرنا تو ہر کسی ہے نا، لیکن اس طرح دی موت، اس طرح دا نام چھاٹلے دا نام مشہور کیتا تا رہتی دنیا تک مشہور راسی۔ اور تھوڑا ہاتھ یہ اکٹھے وہ کا ہاتھ بلند کرنا، ایک بندے لوگ سمجھے ساڑھا رواج ہے، لوگ جھاٹلے دا مسئلہ رواج نہیں، منسوس من اللہ و تعالی و رسول ہی، اللہ اور اللہ دے رسول دا منسوس کردہ طریقہ کہ انسان اکٹھے ہون اور اپنے دوست، اپنے حبیب، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے دی قبر دے تے بیٹھے ہوئے تے حضرت دی اکھیں دے وچوں آنسو جاری ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پوچھتے وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، کیا تسی بھی رو دے پہ؟ حضرت فرما القلب یحزن والعین تدمع تلک رحمت، دلان چ دکھ پہنچدا تا اکھی وچوں آنسو جاری ہوندے، وَتِلْكَ رحمت، رحمت خدا ہے کہ اپنی عزیز ترین چیز جدا جلے انسان ہوتا تو اس دے دل وچ غم پیدا ہوتا، اور پھر اس نے کہا سلاستن فی قبرہم نائم وثوابہم یجری، 3 بندے اپنی قبراں ستے ہوئے اور ثواب انہاں دا جاری ہے۔ نظیر بھی انہاں 3 بننے دے وچوں ہے کہ اس دے یار، اس دے دوست، اس دے بھرا، اس دے محسن، وہ خود محسن آیا۔ اس ثقافت دا محسن آیا یا نہیں؟ اس ثقافت دا محسن آیا، جزال محسن، آج گواہی پہ دے دے ہو، اس ثقافت دا محسن آیا۔ اور خدا کریم پروردگار محسنین دے نال ہے، جزال محسنین، محسنین ہر لکل فن رجالن، اس فن دا وہ رجل آیا، مرد آیا، اس فن دا وہ محسن آیا، اور راتی دنیا تک اس دا نار آسی، اور اسی بارگاہ خدا دے وچ اس گان دعا گو۔ اس سورہ فاتحہ پڑھنا کوئی عام نہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر میں پہاڑا دے تنازل کرا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو بنجن۔ تو آڈا ایک لفظ پڑھنا الحمدللہ رب العالمین، نظیر دے کئی درجات بلندی دا باعث پڑھتا۔ الحمدللہ رب العالمین، کل ما فی القرآن، خدا پیغمبر فرما رہے کہ کل ما فی القرآن فی الفاتحۃ الکتاب، جو کچھ بھی قرآن دے وچ سورہ فاتحہ وچ او کچھ ہے۔ اصول الدین، فروع الدین، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر 70 دفعہ میت دے ہوتا ہے سورہ فاتحہ پڑھی ون جائے، میت کلمہ پڑھ کے اٹھ کھلوہ تعجب کرنا دی لوڑ نہیں۔ یہ خدا اس دے وچ اثر اتنا رکھا، خدا اس دے وچ اتنی وضعی اثر رکھیا کہ اس دے 70 نام، سورہ فاتحہ دے 70 نام، اور دوسری سورہ توحید قرار دیتی گئی ہے سورہ فاتحہ کا، جیسا شجر الہی، شجر خدا، خدا دا شجرہ قرار دیتے گئے۔ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سعد بن معاذ جلے انہاں تیر لگیا جنگ احزاب دے وچ، تیر لگیا زہر آلود، اس تو بعد پھر وفات انہاں دی واقع ہوئی، جنت البقیع وچ انہاں تدفین کی دی گئی۔ جنت البقیع وچ جلے تشیع جنازہ کان، جنازہ چاہ کے بندے جا رہے ہیں، پیغمبر عجیب انداز نہ پیچھے حرکت کر رہے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ افی قدمکا، تھوڑے قدمہ وچ کوئی مسئلہ ہے، پیرہ وچ مسئلہ جی تسی بڑے آرام نال قدم چاہ رہے۔ حضرت فرمایا کہ ساتھ تکریم اور عزت کان خدا اتنے فرشتے نازل کیتے ہیں جے زمین دے تے صحیح پیر دھرنا دی جا نہیں۔
پوچھے گا لماذا یا رسول اللہ، اس طرح کیوں؟ حضرت فرمایا لأن کل ما جلس وقام، ساتھ باندھا بھی آیا اٹھتا بھی آیا، ادھے لبان دے اتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له، اس واسطے تشکیل دیتی گئی ہے۔ انہاں لکلکے لسانی نہیں، تواڈے الفاظ دورونا لکلکے لسانی فقط زبانی نہیں، بلکہ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین ہے، تواڈے سجے کھپے جڑے بیٹھے نے کرامن کاتبین، یہ انہاں لکھتے پہ، ادا اثر وضعی موجود ہے۔ اور موت تو بعد روح دائمی ہے، بدن فانی ہے، انتقال من الفنا الى البقاء، فنا تو بقا دی طرف انتقال ہے۔ پیغمبر جا اندل استعزار الموت، موت ایک بندے دی موت واقع ہو رہی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آئے اور انہیں پوچھا صف لنا موت، پیغمبر ساڑھے کان ذرا وضاحت کرو موت دی۔ حضرت فرمایا موت للموت حالتین، موت یہ دو حالتان، ایک منافق اور کافر کان اور ایک مومن مسلمان دے کان۔ مومن مسلمان دی موت کے کل استبدال لباس الوسختے، جی میں بندہ پرانا لباس لاہ کے قیمتی ترین لباس سے بتن، عظیم سرور، عظیم ترین سرور عند الموت، عند الموت، موت اس تو پہلے بندے دے انتقال ہو چکے ہیں، اس تو پہلے کتنے انتقال ہو چکے ہیں؟ 6 انتقال ہو رہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، میں مٹیاں پانیاں وچ انتقال دیتا اور پانیاں پھر خون دے وچ انتقال دیتا، وقت خون گوشت دے وچ انتقال دیتا، وقت گوشت ثم علیہ کسونا علیہ لحمن، وقت میں گوشت ہڈی دے اتے گوشت چڑھایا، پھر ثم انشانا خلقا آخر، پھر میں اسا انتقال دیتا، پھر 7واں انتقال ہے جتھا بندہ تعجب کریں دا، وقت بندے اٹھونا اس کفرہ وچوں، وقت دے سامنے حاضر ہونا اس بندے جدے پچھے رہ وینا لے ہاتھ چونا لے ہوون، اساں کوئی چنتا نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ادھی قبر جنت دے باغات دے وچوں خدا باغ بڑھا دیندہ۔ عربی گھوڑا اگر 100 سال ادھے وچ بھجدہ روے، ادھی مسافت اتنی لمبی ہو ویندی ہے، تہے حد نگاہ تک اس دی قبرہ وسیع کر دیتا ویندہ۔ نظیر جی شخصیت جدی قبرہ وسیع کیتا ویندہ، جدے پچھے سوگوار موجود ہیں، جدے پچھے ہاتھ چونالے موجود ہیں، جدے دوستان دے دلان دے وچ آج قرب ہے، جدے دوستان دے ہاتھ آج کھڑے ہوئے بارگاہ خدا دے وچ کہ پروردگار اس ساڑے دوستان او دے درجات دے بلندی عطا فرما، اس دی تقصیرات، اس دے گناہ، اس دی خطاواں بخش دے، اور مل کے دعا کرنے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اشہدکا یا مولاہ ان الموت حقاً والمنکر ونکیر حقاً والباس حقاً والنشور حقاً وتطائر الكتب حقاً والوعد والوعید بهما حقاً والجنت حقاً والنار حقاً یا مولا شکیا من خالفکم وصائدہ من اتاکم فالحق ما رضیتم والباطل ما سہدتم والمعروف ما امرتم به والمنکر ما نہیتم عنہ فنفسی مومنۃ باللہ وحدہ لا شریک لہ وبرسولہ آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا پروردگار تجھے اپنے حبیب کا واسطہ تجھے اپنی کریمی کا واسطہ جتنا بھی قرآن پڑھا گئے 18 بار قرآن پڑھا گئے جتنا بھی ذکر پڑھا گئے جتنا بھی طعام کا انتظام کیا گئے تمام انبیاء اوصیاء خصوصاً سید المرسلین کی باہرگاہ مہدیہ کے تفائل حاجی محمد نذیر امان کے نام اعمال میں ثبت فرما کہ درجات بلند فرما پروردگار قبر کو منور فرما برزخ کی منازل آسان فرما قیامت کے دن شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما پروردگار ان کے بچوں کو ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما ان کے دوستوں کو آپس میں محبت و مروت عطا فرما اس کی یاد کو قیامت تک باقی قرار فرما پروردگار محمد نذیر کے صغیرہ و کبیرہ گناہ بخش دے پروردگار اس ثقافت کے جو جتنے بھی مرحومین ہیں خصوصاً تورا خان حاجی صابر حسین خصوصاً محمد نذیر امان کے درجات کو بلندتر فرما عالی و متعالی فرما جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ نصیب فرما جتنے بھی حاضرین ہیں پروردگار حاضرین کی صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے دینی اور دنیاوی حاجتیں قبول و مقبول فرما پروردگار تجھے اپنی خالقیت کا واسطہ تجھے اپنی مالکیت کا واسطہ حالیہ وبا سے پوری انسانیت کی حفاظت فرما خصوصاً مسلمانوں کی حفاظت فرما پروردگار تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کو جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور فرما اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات نذیر کی اور ہماری پہچان اس دنیا میں بھی تھی اور آخرت میں بھی رہے بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا انت غفور الرحیم انکا انت رحیم انکا علی کل شیء قدیر اللہم صل علی محمد وآل محمد وما علینا الا البلاغ المبین واشفع مرضانا وارحم موتانا بحق محمد صلی اللہ علیہ اسلام ملک نذیر کی طرف اعلان ہے کہ اگر سٹے والے کئی نہ کئی قسم میں بھی کوئی غلطی ہوئی تو روز واسطے خدا سٹے والد صاحب معاف کر کے دیئے مہربانی
جی پہلے بھی گزارش کی تھی بھائی شیر عباس کا حکم ہے بھائی کوئی بندہ کھانا کھاتے میں توجہ مہربانی اپنا کوڑیوں کا امانہ دا پیڑے چیفہ پاڑا رویل خاندان گھر پچھا بھال ہے جنہ بڑا پڑیا لاوانا اس سے طبیعت کر گئی ہے وہ ملک ایوب خان صاحب بھی بیٹھے ملک جامرے دا ملک قلب عباس بھی آ بابا اعظم خان بھی آ اے آوان بڑا نایا لایا تو میری طبیعت کر گئی ہے وہ میں اس پیڑ دے وچ بول ساڑھے پیو دادے بول دے آئے اس تو ادیاں بغیر علی سے اور کسی کا جاس نہیں بغیر علی سے اور کسی کا جاس نہیں سبھی مسئلے حرام اہل بیت کی یہ تاس نہیں مفتیون اکاریون و متحد شاہوں کو متحد را رویل پڑھ سنا علی سوا کسی کا جاس نہیں شاد دارن جاگتارن نو بھارن مرشاد بڑی ہستی بیٹھے ہو شاد دارن جاگتارن نو بھارن چھائیں مملے تتارن دو جاگ میں تارن بچے علی علی پکارن جامع شریف تبک غازی علم سخی شاہ اشتاق سخی شاہ قاسم شاہ ہمدان دلاور شاہ عجب سلطان ادوری سے تم نور چراؤ غلو بنی لب دم کے بگن اگوری سے شاہ قادر بخش ولی اللہ تو گل 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 اگوری سے یہ تھلولے منڈے کوڑے آون لائے دائیں نگن اگوری سے نانا اور دادا دوئے ولی ملکہ توجہ یہ کرنی ہے بھئی عام کام نہیں اے جڑا جڑا ٹور گیا ملک سے تو ملے دا جڑا ٹور گیا میں چیفہ بھاڑ گھر میرے پچھا بھالن میں آوانا دا چیفہ اے آوانا دے کام آئے دان وانے ملک ایوب صاحب کھنڈوا بھی بیٹھے بڑے بڑے ملک بیٹھے اساڑے سردار برا بیٹھے ہو میں چیفہ پاٹرہ رویل خاندان دا بننا سواڑے پیو دادا دا دعا دعا مولا علی سرکار حسن جنت فردوس عطا فرمائے او دے خاندان دے وچے جرت پیدا کرے کہ میں نڑتے ہوئے کہ میری طبیعت کیتی ہے کہ میں اس ملک دی فاتح خانی شامل ہوا اللہ تعالیٰ حسن جنت فردوس عطا فرمائے بچوں کو عطا کر علی اسکر کا تبسم بوڑھوں کو بھی ابن مظاہر کی نوڑا منمنائے اونے محمد ہر جوان کو علی اسکر کا اے ہستی بابا سجاد مسوم کلندر سرکار دی بیٹھی ہے تے اے ملک ایوب خان کھنڈوا صاحب بیٹھے امانہ دے بادشاہ ہیڈ
کہ مولا تعالیٰ سان جنت فردوس عطا فرمائے. السلام علیکم. बाहर जितने मेहमान आए हुए बाहर मेहमान रोटी की आ रखा
جی گزارش ہے بھائی جتنے مہمان آئے ہو روٹی بالکل تیار ہے، مہربانی کرے روٹی کھا کر جائے، چاول اور تو علاوہ کھانا تیار ہے، برائے مہربانی کھانا کھا کر جائے۔